بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس سے پہلے ہم نے سورہ تکاثر کی مختصر تفسیر پڑھی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو متنبع فرمایا تھا اور ساری انسانیت کو خواب غفلت سے اٹھایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا الہاکم التکاثر، کہ لوگوں تمہیں بہت زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل بنا دیا ہے، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور مال کے پیچھے جو ہے دوڑ لگا رہے ہو۔ تمہاری یہی حالت ہوتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حتی زرتم المقابر کی تفسیر میں فرمایا حتی زرتم المقابر ای حتی یأتیکم الموت، حتی یأتیکم الموت، تم مال اور دولت کو جمع کرنے کی حرص کر رہے ہو اور اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہو، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ تم مر جاتے ہو، قبر کے حوالے ہو جاتے ہو۔ حالانکہ دنیا کی حقیقت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ بجگہ بیان فرمائی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی یہ ایک دھوکہ ہے، کئی فرمایا لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دنیا بالکل نہیں کمانی چاہیے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا خوب کمانی چاہیے حلال طریقے پر، اور جو لوگ حلال طریقے پر دنیا کماتے ہیں ان کے لیے احادیث مبارکہ میں فضیلت بھی آئی ہے۔ آپ نے فرمایا التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ، کئی فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو امانت دار تاجر ہے اور سچا تاجر ہے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا، قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ دنیا کمانے کی ممانت نہیں ہے، لیکن دنیا کے پیچھے اس طرح دوڑ لگائی جائے کہ اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں، نمازوں کی طرف ہماری توجہ نہیں، اللہ کے دین کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ یہ دنیا جو ہے انسان کے لیے خطرے والی ہے، جس دنیا سے اللہ تعالیٰ نے اس میں آگاہ کیا ہے الہاکم التکاثر۔ تو اس سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنبیہ فرمائی تھی، اور اسی غفلت سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر 4 چیزیں بیان فرمائی ہے۔ یہ 4 چیزیں جن جن لوگوں میں پائی جائے گی وہ لوگ خسارے اور نقصان میں نہیں ہوں گے۔ چنانچہ سورہ عصر کی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے
تو اس وقت تک الگ نہ ہوتے جب تک کہ ہر ایک دوسرے کے سامنے سورہ عصر کو نہ پڑھتے، سورہ عصر پڑھ کے جو ہے وہ جدا ہوتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت صرف والعصر سورت ہی نازل فرماتے، پورا قرآن جو ہے نازل نہ فرماتے، تو انسانوں کی اصلاح کے لیے یہی ایک سورت کافی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کا نچوڑ بیان کیا ہے اور قسم کھا کر اپنے ایک مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم۔ پہلے اس کا ترجمہ ہم سن لیں، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الانسان کے شروع میں الف لام کا ترجمہ ہے سارے انسان، سارے، تمام۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان اور سب کے سب انسان خسارے و نقصان میں ہے۔ جب اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر یہ فرمایا کہ سارے لوگ خسارے اور نقصان میں ہے، تو کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ، اس نقصان سے اور خسارے سے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ کچھ لوگ ہیں کہ جو اس خسارے اور نقصان سے بچنے والے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ جن لوگوں میں 4 چیزیں پائی جائیں، الا الذین آمنوا، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لے آئے، جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، نمبر 2، اور وہ لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان بھی ہے، نیک اعمال بھی میں بھی لگے ہوئے ہیں، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت بھی کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ یہ اس صورت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم، اور قسم کھا کر بیان فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان اور ساری انسانیت خسارے اور نقصان میں ہے۔ زمانے کے اندر جو زمانہ قسم ہے، اور جس چیز کی قسم کھائی گئی، مقسم بھی، جس کی قسم کھائی گئی اس میں مناسبت ہوتی ہے، اور یہاں زمانہ یہ قسم ہے، اور ان الانسان لفی خسر جو ہے مقسم بھی ہے، تو قسم اور مقسم بھی میں مناسبت ہونی چاہیے۔ تو وہ مناسبت اس طریقے پر ہے کہ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر یہ بیان فرمایا کہ زمانہ گواہ ہے کہ ماضی کے اندر اور گزشتہ زمانے کے اندر کئی لوگ آئے، اور جنہوں نے یہ 4 کام نہیں کیے تو وہ واقعی خسارے میں رہے۔ چنانچہ فرعون آیا، قارون آیا، حامان آیا، شداد آیا، ابو جہل آیا، امیہ بن خلف آیا، شداد آیا، یہ سارے بڑے کے بڑے جو ہے شیاطین زمانے ہی کے اندر آئے، لیکن ان میں یہ 4 کام نہیں تھے۔ نتیجہ یہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے انہیں ہلاک کر دیا۔ مال و اسباب کی کوئی کمی نہیں تھی، مال و دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن یہ 4 چیزیں ان کی زندگی میں نہیں تھی، اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا۔ تو ایک تو تفسیر ہے والعصر، ایک تو ترجمہ ہے والعصر کا زمانے کی قسم، اور دوسرا اس کا ترجمہ ہے عصر کے وقت کی قسم، والعصر، عصر کے وقت کی قسم۔ عصر کے وقت کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ یہ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں عصر اور مغرب کے درمیانی وقت جو ہے بہت کم ہوتا ہے، تو والعصر، عصر کے وقت کی قسم کھا کر یہ فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس بھی وقت بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے، آگے جو 4 کام میں نے بتلائے ہیں وہ 4 کام جلدی سے کر لو۔ چونکہ قرآن پاک عرب کو نازل ہوا، عرب میں نازل ہوا، تو وہ زمانہ جو ہے ڈاکہ زنی کا زمانہ تھا، ایک دوسرے پر حملہ کرنے کا زمانہ تھا،
اور جہالت کا زمانہ تھا، تو اس میں عصر کا جب وقت ہو جاتا تو قافلے والے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے واپس چلتے کہ کہیں اندھیرا نہ چھا جائے، اور اس اندھیرے کے چھانے سے پہلے پہلے جو ہے ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عصر کے وقت کی قسم کھا کر اشارہ کیا ہے کہ دیکھو جس طریقے پر تم عصر کے بعد اپنے اپنے ٹھکانوں میں پہنچنے کے لیے جلدی کرتے ہو، اسی طریقے پر تمہارے پاس زندگی کا بہت تھوڑا وقت ہے، آگے والے 4 کام جو ہے کر لو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تیسرا ترجمہ ہے جو بڑا شاندار ترجمہ ہے یہ، والعصر۔ عصر کے معنی آتے ہیں نچوڑ کے، عصیر عربی زبان کے اندر، تو اس کے معنی نچوڑ کے، جس کو ہم جس کہتے ہیں، جس۔ تو اللہ رب العزت نے والعصر یہ قسم کھا کر یہ بات بیان فرمائی کہ میں تمہارے سامنے قرآن پاک کی 114 صورتیں، قرآن پاک کے حروف آیتیں 6200 سے کچھ زائد آیتیں، یہ ساری آیتوں اور ساری صورتوں کا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے میں تمہیں بیان کر رہا ہوں، قسم کھا کر کہ یہ 4 کام کر لو کامیاب ہو جاؤں گے۔ تو گویا یہ پوری سورت جو ہے، سورہ عصر جو ہے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا جو ہے نچوڑ ہے، اور اس نچوڑ اور اس خلاصے کی قسم کھا کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 چیزیں پائی جاتی ہے۔ پہلی چیز بیان فرمائی الا الذین آمنوا، ایمان۔ خسارے اور گھاٹے سے بچانے والی پہلی چیز اور پہلی شرط بیان فرمائی ایمان۔ معلوم ہوا کہ ایمان یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں نقصان سے جو ہے بچانے والی ہے۔ ایمان کی شرط لگا کر کافر کو نکال دیا کہ کافر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ خسارے اور گھاٹے میں رہے گا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ دوسری شرط بیان فرمائی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال۔ ایمان تو ہے لیکن ساتھ ساتھ میں جو ہے نیک اعمال بھی ہونے چاہیے، تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہہ کر ان گنہگار مسلمانوں کو نکال دیا کہ جن کے پاس ایمان تو ہے لیکن نیک عمل کوئی نہیں۔ معلوم ہوا اس کے خسارے اور نقصان کا مطلب یہ ہے، جیسے الا الذین آمنوا میں خسارہ اور نقصان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اگر ایمان نہیں ہے۔ وعاملوا الصالحات، اگر نیک اعمال نہیں ہے تو پھر جنت میں تو جائے گا، اگر ایمان ہے نیک اعمال نہیں تو جنت میں تو جائے گا لیکن وایا جہنم ہو کر جو ہے جنت میں جائے گا۔ پہلے جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو جنت میں پہنچائیں گے۔ حجاج ابن یوسف نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج ابن یوسف کو دیکھا کہ وہ جہنم میں جل رہا ہے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا تم دیکھ رہے ہو اسی حالت میں ہوں میں، اور پھر کہنے لگا اسی آس میں پڑا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے جو ہے ایک نہ ایک دن مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائے گا۔ حالانکہ حجاج بن یوسف اس امت کا سفاک اور بڑا قاتل سمجھا جاتا ہے، لیکن ایمان کی دولت تھی۔ تو والذین وعملوا الصالحات، نیک عمل یہ دوسری شرط ہے خسارے سے بچانے کے لیے کہ ایمان بھی ہے نیک اعمال بھی ہے۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی وتواصوا بالحق، جو تبلیغ کا کام ہے وہ مراد ہے۔ وتواصوا بالحق، کہ جو ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے، تاکیدی حکم کرتے رہے۔ حق سے مراد عقائد صحیحہ ہے اور اعمال صالحہ ہے۔ وتواصوا بالحق اس کا مطلب ہوا کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو صحیح عقیدوں کی اور نیک اعمال کی تلقین کرتے رہے، تاکید کرتے رہے۔ تواصوا یہ وصیت سے ہے،
اور وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو. اسی لیے مرنے والا جو بات کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام کرنا، تو اس کو عربی زبان میں وصیت کہتے ہیں. تو وصیت کے معنی ہے تاکیدی حکم کرنا. وتواصوا بالحق کا مطلب ہے کہ جو لوگوں کو اچھی چیز کی نصیحت کرتے ہیں، عقائد صحیحہ کی نصیحت کرتے ہیں، نیک اعمال کی نصیحت کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور جو لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. صبر سے مراد، اسی لیے بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ مراد لیا ہے وتواصوا بالحق، کہ جو حق بات کی نصیحت کرتے ہیں یعنی امر بالمعروف کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور اس سے مراد ہے نہی عن المنکر کرتے ہیں. مراد اس سے جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام ہے کہ جو ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں. صبر کے معنی آتے ہیں عربی زبان کے اندر روکنے کے. الصبر کے معنی روکنا، یعنی اپنے نفس کو کسی چیز پر روکنا، اس کو صبر کہتے ہیں. ذرا توجہ سے میری یہ بات سننا. جیسے عام طور پر عرف کے اندر جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی آدمی کو تکلیف پہنچے اور اس کو جو ہے وہ برداشت کرے تو اس کو صبر کہتے ہیں. تو صبر کا مفہوم یہی نہیں ہے. صبر کے 3 معنی ہے. ایک معنی ہے صبر علی الطاعات، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر اپنے آپ کو جمانا، یہ صبر کا پہلا معنی ہے. دوسرے معنی ہے صبر عن المعاصی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے اور روکا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور روکنا، اس کا نام ہے صبر. نیکی پر جمنا، اچھے اعمال پر جمنا، یہ بھی صبر ہے. گناہوں سے بچنا، یہ بھی صبر ہے. اور تیسری قسم ہے صبر علی الطاعات، صبر علی المصائب، یعنی اللہ کی طرف سے جو حالات آئے ان حالات میں جزا فضا نہ کرنا، بلکہ ان حالات کو جو ہے اپنے رب کی اور اللہ کی طرف سے سمجھنا اور اس پر اپنے نفس پر قابو پانا، اس کو کہتے ہیں صبر علی المصائب. تو نیک اعمال پر جمنا، گناہوں سے بچنا اور مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ تینوں مفہوم جو ہے صبر کے اندر داخل ہے. چنانچہ میدان قیامت میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ صابرین کہاں ہے، صبر کرنے والے لوگ کہاں ہے، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے. تو اس اعلان کے بعد وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا تھا ان کو انہوں نے کیا اور اپنے آپ کو اس پر جمایا، اور اللہ نے جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا تھا اس سے اپنے آپ کو بچایا. اور مصائب اور تکالیف پر جنہوں نے صبر کیا وہ لوگ جو ہے کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. تو اس صورت مبارکہ کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو زندگی دی ہے بڑی قیمتی زندگی ہے بھائی. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے. یہاں اللہ رب العزت نے دنیا میں جو وجود بخشا ہے ہمیں وہ آخرت کی تیاری کے لیے بخشا ہے. کہ دیکھے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے دنیا اسی لیے بنائی ہے اور موت اور زندگی کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ دیکھے کہ تم میں کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے. تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے جو ہے ہمیں پیپر بتا دیا کہ یہ 4 چیزیں جو ہے اگر تم کرو گے تو ہمیشہ اور دائمی خسارے سے بچ جاؤ گے. چنانچہ اگر کافر ہے، ایمان نہیں ہے، دائمی جہنم. نیک اعمال اگر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نیک اعمال نہیں تو پھر اس کا خسارہ اور نقصان یہ ہے کہ وہ جہنم میں پہلے جائے گا اور پھر جنت میں داخل ہوگا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہے، جس طرح اپنی اصلاح ضروری ہے اسی طریقے پر اللہ رب العزت نے ہر انسان پر اس کی طاقت کے مطابق دوسرے لوگوں کی اصلاح کو بھی فرض کیا ہے. تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر یہ چیز نہیں ہے تو جنت میں تو جائے گا، خسارے سے تو بچ جائے گا، لیکن اس کے لیے خسارہ یہ ہوگا کہ جنت کے اعلیٰ درجات سے محروم ہو جائے گا.
یہ اس کے لیے خسارہ ہے۔ کافر کے لیے دائمی جہنم، نیک اعمال نہیں تو اس کا خسارہ یہ کہ پہلے جہنم میں جائے گا پھر جنت میں جائے گا۔ اور اگر تیسرا کام متواصوا بالحق نہیں ہے تو اس کے لیے خسارہ یہ ہوگا کہ جنت کے اعلیٰ درجات سے محروم ہو جائے گا۔ وتواصوا بالصبر، اگر صبر ساری چیزیں ہیں، ایمان بھی ہے، نیک اعمال بھی ہے اور تبلیغ کا کام بھی ہے، لیکن صبر کوئی نہیں، تو اس کے لیے خسارہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے خسارہ کے لیے ایک مثال سمجھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے 20 ٹیمیں جو ہے آپس میں لڑتی ہے اور آپس میں کھیلتی ہے، تو 20 ٹیمیں جو ہے لڑتے لڑتے جو ہے آخر میں 2 ٹیمیں بچ جاتی ہے۔ اب یہ 2 ٹیموں میں ایک ٹیم جو ہے جیتتی ہے اور دوسری ٹیم جو ہے ہارتی ہے۔ ہارنے والی ٹیم کے لیے اتنا تو اعزاز ہے کہ اس ملک کے اندر دوسرے نمبر پر جو ہے یہ ٹیم ہے، یہ تو اس کو اعزاز حاصل ہوا، لیکن ٹرافی سے جو ہے وہ محروم ہو گئی، وہ ٹیم جو ہے اس کو ٹرافی نہیں ملے گی۔ تو یہ چوتھی چیز یہ ہے وتواصوا بالصبر، ایمان ہے، نیک اعمال ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہے، لیکن صبر نہیں ہے تو ان کے لیے ٹرافی بھی نہیں ہے۔ لہذا نجات اور آخرت کی نعمتوں کو، دائمی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہے یہ چاروں چیزیں ہونی چاہیے، نہیں تو اللہ رب العزت نے جو ہے قسم کھا کر یہ بات بیان فرمائی، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان البتہ خسارے اور نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی، صحیح عقائد کی اور مسنون طریقے کی، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے، وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے۔ اور جن لوگوں میں یہ چیزیں نہیں ہوگی ان کے لیے جو ہے آخرت اور دنیا دونوں اعتبار سے خسارہ ہے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کو ہماری زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔